وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک بار پھر غزہ جنگ بندی کا مطالبہ۔ قاہرہ میں ڈی8 ممالک کے 11ویں سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، غزہ میں جنگ بندی خطے اور دنیا کے امن کے لیے اہم ہے۔ ڈی8 ممالک کے لیے نوجوانوں کو بااختیار بنانا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کی 60% سے زائد آبادی 30 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے۔ نوجوان توانائی، نئے خیالات اور تخلیقی صلاحیتوں سے بھرپور ہے۔ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی فری لانسر کی کمیونٹیز میں سے ایک ہے۔ وزیر اعظم کا فلسطین اور لبنان سے متعلق بھی خصوصی اجلاس سے خطاب۔ کہا، اسرائیلی جارحیت غزہ کے بعد لبنان تک پھیل گئی ہے۔ اسرائیلی جارحیت کی آگ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ دنیا کو اب اسرائیلی مظالم پر خاموشی کو ختم کرنا ہوگا۔ پاک بنگلہ دیش تعلقات میں اہم پیش رفت۔ بنگلہ دیش میں پاکستانی سامان کے 100% معائنے کی شرط ختم۔ پاکستانی مسافروں کی سخت جانچ پڑتال بھی نہیں ہوگی۔ ڈھاکہ ایئرپورٹ پر قائم خصوصی سیکیورٹی ڈیسک ختم۔ پاکستانی ویزے پر اضافی کلیئرنس کی عائد شرط بھی ہٹا دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈی8 سربراہ اجلاس کی سائیڈ لائن پر بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس کی ملاقات۔ دو طرفہ تعاون بالخصوص تجارت، عوام کے درمیان روابط پر اتفاق۔ شہباز شریف نے پاکستان سے متعلق فیصلوں پر ڈاکٹر یونس کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم سے انڈونیشیا کے صدر بھی ملے۔ شہباز شریف نے انڈونیشین صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انڈونیشیا پاکستان کا قابل بھروسہ تجارتی شراکت دار ہے۔ پام آئل فراہم کرنے پر انڈونیشیا کے کردار کو سراہا۔ پاکستان کا امریکی پابندیوں پر سخت رد عمل، فیصلہ متعصبانہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے، نجی تجارتی کمپنیوں پر امریکی پابندیاں افسوسناک ہیں۔ اقدام سے خطے کے اسٹریٹجک استحکام پر اثرات مرتب ہوں گے۔ ماضی میں بھی بنا ثبوت محض شکوک کی بنیاد پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ امریکہ نے دوسرے ملکوں کو جدید ملٹری ٹیکنالوجی کی اجازت دی۔ دوہرا معیار ایٹمی ہتھیاروں کے دم پھیلاؤ کے مقصد کے لیے دھچکا ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد اس کی خود مختاری کا دفاع ہے۔ پاکستانی میزائل پروگرام خطے میں طاقت کے توازن کے لیے ہے۔ عوام کی مقدس امانت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے خیبر پختونخوا حکومت سے استعفیٰ مانگ لیا۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں گورنر کے پی نے کہا کہ رینجرز اور پولیس اہلکاروں کو شہید کرنے کا مقدمہ کے پی کابینہ پر ہونا چاہیے۔ ڈی چوک میں شیل کون لے کر گیا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ لوگ صوبے میں امن و امان قائم نہیں کر سکتے۔ پارا چنار صورتحال پر کے پی حکومت بے بس نظر آ رہی ہے۔ کرم کے لوگوں کے پاس راشن اور دوائیاں نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی این آر او کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ ملک میں انتشار پھیلانے والوں کو این آر او نہیں ملے گا۔ حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار، مگر پہل کون کرے؟ رہنما پی ٹی آئی شبلی فراز کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے لیے بھیک نہیں مانگیں گے، حکومت پہل کرے گی۔ عمر ایوب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے۔ حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ پارٹی کو مشورہ دیا ہے کہ حکومت کے بجائے اپوزیشن سے بات کریں۔ ہم نے کسی کے پاس نہیں جانا، کسی نے مذاکرات کرنے ہیں تو کریں، نہیں تو نہ کریں۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات ابھی نہیں چل رہے، مذاکرات کے حوالے سے اسپیکر کو جواب دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے کہا کہ سول نافرمانی کی تحریک پر بانی پی ٹی آئی سے مشاورت ہوئی ہے۔ جو حالات بن گئے ہیں، ایسے میں سب پاکستان کے لیے سوچنے پر مجبور ہیں۔ امید ہے سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ غور و فکر کر کے کوئی حل نکالیں گے۔ حکومت جن کی ہے وہ اشارہ دیں گے تو مثبت رسپانس بھی آ جائے گا۔ پہلے کچھ غلط ہو گیا تو اب اسے درست کیا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق نے ایک مرتبہ پھر مذاکرات کو ہی مسائل کا حل قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں اسپیکرز کانفرنس سے خطاب میں کہا، مسائل ہمیشہ بیٹھ کر اور مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں۔ ماحول کو بہتر ٹھنڈا رکھنا اور راستہ بنانا ہے۔ ہمیں مل جل کر تلخیوں کو کم کرنا ہوگا۔ مذاکرات اور مذاکرات ہی مسائل کا حل ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا، ملک کو اکٹھا رکھنے کے لیے مذاکرات کی ضرورت ہے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ نے قانون سازوں کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کی تجویز دی۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی بولے، ہمیں ملک کی بقا کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی سمیت پارٹی کے خلاف بیان بازی۔ پی ٹی آئی نے سلمان احمد کی بنیادی رکنیت ختم کر دی۔
PTI के मुताबिक सलमान अहमद किसी तौर पर पार्टी की अब नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। बानी PTI को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वीडियो लिंक से पेश करने का नोटिफिकेशन कालदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा, कानून के मुताबिक इस मामले को काबीना के सामने पेश किया जाता। दहशतगर्दी कवानीन के तहत इनफरादी तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। होम डिपार्टमेंट ने काबीना की मंजूरी के बगैर वीडियो लिंक पर पेश करने का नोटिफिकेशन जारी किया। ATA के तहत जराइम इंतहाई खतरनाक होते हैं। जिस्मानी रिमांड में मुल्जिमान को वीडियो लिंक पर पेश करने से बुनियादी हुकूक मुतासर हो सकते हैं। ट्रायल के दौरान अदालत में मुल्जिम को वीडियो लिंक पर पेश किया जा सकता है, मगर जिस्मानी रिमांड पर वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। बानी PTI ने लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। हम टैक्स पॉलिसी को टैक्स कलेक्शन से बेहतर बनाएंगे। हर एक को टैक्स अथॉरिटी के साथ डील करना पड़ेगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से गुफ्तगू। कहते हैं महंगाई में कमी के समरात आम आदमी तक पहुंचेंगे। बिजनेस कम्युनिटी की मदद से मुल्क तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 50% करप्शन खत्म हो जाए तो IMF की जरूरत ही न पड़े। मुल्क इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। IMF का प्रेशर है, लेकिन एक रोशनी नजर आना शुरू हो गई है। हम आहिस्ता आहिस्ता मायूसी के दौर से निकल चुके हैं। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल का भी बरामदात बढ़ाने के अज़्म का इरादा। कौमी असम्बली में दूसरे दिन पीपल्स पार्टी की एक बार फिर हुकूमत पर चढ़ाई। PIA के मामले पर हुकूमत पर तनकीद। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए नबील गबोल ने कहा, PIA की नीलामी मायूस कुन थी। PIA टिकट्स पर ब्लैकमेलिंग करती है। रात मैंने 30,000 में टिकट बुक की जो सुबह 60,000 की हो गई। कंफ्यूजन पैदा हो रही है, असल CEO कौन है। नवीद कमर बोले, एक बार PIA की निजकारी की कोशिश नाकाम हो चुकी है, दोबारा निजकारी की बात हो रही है। इसका टाइम फ्रेम क्या रखा है। वज़रा को खुली छुट्टी दे दी गई है, वो ऐवान में नहीं आते। अगर वज़रा ऐवान में नहीं आते तो फिर हम भी ऐवान का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़रा की अदम हाजिरी पर पीपल्स पार्टी ऐवान से वॉकआउट कर गई। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का ओमान का सरकारी दौरा। सल्तनत ओमान के शाही दफ्तर के वजीर, कमांडर रॉयल नेवी ऑफ ओमान और कमांडर नेशनल डिफेंस कॉलेज से अलग अलग मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बहरे हिंद की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुश्तरका दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने कहा, पाक बहरिया दीगर इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर मैरी टाइम सिक्योरिटी के फरोग की मजबूत हामी है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा खसूसन कुरम एजेंसी के हालात पर भी गुफ्तगू। वजीर दाखिला ने कहा, पूरे मुल्क में अमन का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अमीर जमात इस्लामी को IPPs मुआहिदों के हवाले से भी आगाह किया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत सूबाई काबीना का 21वां इजलास। पारा चनार के लोगों की दरखास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा कि पारा चनार के अवाम की ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। मरीम नवाज की पारा चनार के अवाम के लिए इमदादी सामान फौरी तौर पर भिजवाने की हिदायत। कहा, पारा चनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। चीन ने 1.6 अरब इंसानों को अपनी ताकत बनाकर तरक्की की। चीन के स्कूल्स, अस्पतालों और रोड पर कोई कागज नहीं पड़ा हुआ देखा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मुलाकात। मुख्तलिफ स्टडीज़, गवर्नेंस, इंसानी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर करने और तालीम और तरबियत पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध बोले, हम ऐसा सर्विस स्ट्रक्चर चाहते हैं जो अवाम के मसाइल हल करे। गवर्नेंस को बेहतर बनाना हमारी अवलीन तरजीह है। बिल ब्रंड ने कहा, कराची का ट्रैफिक में कहीं और नहीं देखा। पाकिस्तान में हर शख्स के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है। मोबाइल ऐप के ज़रिए तमाम सहूलियात को डिजिटल किया जा सकता है। बिल ब्रंड ने सिंध में जदीद सिविल सर्विस मॉडल की तजवीज़ दी।
بھارتی پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی، راہل گاندھی کے دھکے سے بی جے پی کے بزرگ رکن پارلیمنٹ پرتاب چندر سارنگی گر کر زخمی۔ سارنگی نے الزام لگایا کہ میں سیڑھیوں پر کھڑا تھا، راہل گاندھی نے ایک رکن اسمبلی کو دھکا دیا جو میرے اوپر گر گیا۔ ہنگامہ آرائی وزیر داخلہ امت شاہ کے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر پر تبصرے کے خلاف احتجاج کے دوران ہوئی۔ غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر پیش رفت۔ حماس ذرائع کا کہنا ہے کہ دوحہ مذاکرات کے تحت پہلے مرحلے میں جنگ بندی 42 روز کے لیے ہوگی۔ اس مرحلے میں غزہ میں قید اسرائیلی خواتین اور بوڑھوں کو رہا کیا جائے گا۔ بدلے میں اسرائیل جیلوں میں قید فلسطینیوں کو رہا کرے گا۔ اسرائیلی فورسز غزہ کی مشرقی سرحد پر واپس جائیں گی۔ دوسرے مرحلے میں غزہ سے اسرائیلی افواج کا انخلا ہوگا۔ اقوام متحدہ نے شام میں شفاف اور منصفانہ انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں یو این نمائندے نے کہا شام سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق نیا آئین بنائے گا۔ اس کے بعد شام میں آزاد اور منصفانہ انتخابات دیکھنا چاہتے ہیں۔ ادھر بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے باوجود اسرائیل کے شام پر حملے جاری۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں بھی یہودی بستیاں تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل کا جنوبی لبنان پر قبضے کے لیے بفر زون کا منصوبہ۔ بفر زون بنانے کے لیے سفید فاسفورس بموں کا استعمال بھی کیا۔ طائر حرفہ، الجبین اور شہین میں بمباری سے متعدد مکانات کو تباہ کر دیا۔ نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے انتقامی کارروائیوں کا خوف، مخالفین نے ٹیکس ریکارڈ ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ عہدہ سنبھالنے کے بعد مخالفین کے ٹیکس آڈٹ کا حکم دے سکتے ہیں۔ ٹرمپ کے 6 سخت ناقدین نے اپنے ٹیکس ریکارڈ ٹھیک کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ امریکی قوانین کے مطابق ٹیکس میں معمولی ہیر پھیر کے الزام میں کسی بھی شخص کو جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ ادھر امریکی مرکزی بینک نے شرح سود میں 25 بیسس پوائنٹس کی کمی کر دی۔